روز جمعہ ہے، روز مبارک ہے، سید الادیان، دنوں میں سردار ہے، دنوں کا سردار، عید کا دن، اور ساتھ ساتھ ابھی جو ایام چل رہے ہیں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت کے سلسلے میں، اور جیسا کہ جمہوریہ اسلامی ایران نے سلسلہ شروع کیا ہفتہ وحدت کا، یعنی اہل سنت مناتے ہیں رسول اللہ کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول، ہمارے یہاں منایا جاتا ہے 17 ربیع الاول، ایک ہفتہ لہذا اتحاد کے لیے، اتحاد کے عنوان سے کہ مسلمانوں میں احکام میں اختلاف ہے تو کم سے کم رسول کی ولادت کے سلسلے میں ہی جشن منایا جائے پورے ہفتے، اس لیے کہ جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ دنوں میں سردار روز جمعہ ہے، مہینوں میں سردار ماہ مبارک رمضان ہے، انبیاء میں سردار سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا دنوں کی اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے بلندیاں ہیں، اور خداوند عالم فرماتا ہے وَفَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، خود خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھی، بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، اللہ نے انبیاء میں بھی سب کے رتبے، مقام و منزلت الگ الگ قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی آ رہی ہے، اس سب کی ہم باہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہمارے چھٹے امام کا جو ہمارا مذہب ہے اس کا نسبت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف دی جاتی ہے، یعنی امام کو کہتے ہیں رئیس مذہب جعفری، اس لیے کہ اس کے پہلے ائمہ میں کسی کو موقع نہیں ملا، اتنا موقع نہیں ملا، صرف 2 اماموں کو موقع ملا، 5ویں اور چھٹے امام کو، کہ جس کے ذریعے سے دین کو، مذہب کو، شریعت کو اچھے طریقے سے امام نے بیان کیا۔ لہذا ہمارے ہاں مراجع اکرام کا جو درس ہوتا ہے اجتہاد کا، جہاں پہ فتویٰ صادر ہوتا ہے تو زیادہ حدیث قال الباقر و قال الصادق، 2 اماموں کی حدیثیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمانہ وہ ہے 5ویں اور چھٹے امام کا زمانہ کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اختلاف چل رہا تھا، یعنی بنی امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور بنی عباس حکومت پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، لہذا حکومتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، اور یہ امام کو اچھا موقع ملا کہ امام نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اور چھٹے امام کے زمانے میں بنی عباس کے بھی خلفاء گزرے، بنی امیہ کے بھی خلفاء گزرے، اور خلفائے بنی عباس میں جیسے ہشام بن عبد الملک، بنی امیہ میں ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک، پھر اس کے بعد ہے یزید بن ولید بن عبد الملک، ابراہیم بن ولید بن عبد الملک، مروان بن محمد جو کہ مروان حمار کے نام سے مشہور ہے، اور پھر بنی عباس میں سے عبداللہ صفاح اور منصور دوانقی، یہ 7 بادشاہ اس زمانے میں امام کے زمانے میں گزرے، اور چونکہ حکومت میں کشمکش چل رہی تھی اور بنی امیہ کی حکومت زوال پر تھی اور بنی عباس کا قبضہ ہونے والا تھا، لہذا امام کو موقع ملا، اور امام نے علم کے وہ سمندر بہائے کہ آج بھی جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے اہل سنت کے 4 مذاہب ہوں، یعنی حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو، ان 4 امام میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور جو بھی فقہ، چاہے وہ شیعہ میں فقہ ہو،
چاہے اہل سنت کی فقہ ہو، کوئی بھی فقہ امام کے شاگردوں سے خالی نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کے جو 4 امام، جو 4 فرقے آج پائے جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں، آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے، آج کل تو آسان ہے کہ وہ بھی اس بات کو اقرار کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام یہ ائمہ، ان کے یہ امام جو گزرے ہیں چاروں مذاہب کے امام، ان کے استاد ہیں۔ لہذا یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ کسی نے استاد کو اپنا امام مانا اور کسی نے شاگرد کو اپنا امام مان لیا۔ چونکہ یہ میں نے اکثر بیان کیا ہے کہ اسلام رسول کے زمانے سے ہی 2 طرح سے چلا، ایک وہ اسلام چلا جو حکومت والا تھا، اور جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ امام کے زمانے میں یہ بادشاہ تھے، ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید ابن عبد الملک، پھر یزید ابن ولید ابن عبد الملک، اور یہ جتنے ہیں یہ سب کون سا حکومت تھی؟ یہ اسلام حکومت والا تھا۔ لہذا امت مسلمہ میں 2 گروہ چلے، ایک وہ تھا کہ جس نے ان کو امام مانا جس کا رسول نے اعلان کیا تھا، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کو امام بنانے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ امام بناتا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، رسول نے بھی اعلان کیا ہے۔ دوسرا اسلام وہ چلا کہ جس میں انہوں نے خود سے خلیفہ بنایا، اور اس کے بعد جو بادشاہ آتے رہے، چاہے وہ بنی امیہ کے بادشاہ ہوں، چاہے وہ بنی عباس کے بادشاہ ہوں، ان کو انہوں نے اپنا امام مانا، اپنا سرپرست مانا، اپنا رہبر مانا۔ لہذا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور چونکہ ہمارے 6ٹھے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی آ رہی ہے 17 ربیع الاول کو، لہذا ایک حدیث جس میں امام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی خص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا کی پیغمبر کو بمکارم الاخلاق، بہترین اخلاق رسول کو اللہ نے عطا کیا۔ اب امام یہاں پہ فرما رہے ہیں فامتحنوا انفسکم، اب ہمارے لیے حکم ہے، امام کہہ رہے ہیں اپنے نفسوں کا امتحان کرو، اپنے نفس کا حساب کرو، اپنے دل میں دیکھو، فامتحنوا انفسکم، اپنے نفسوں کا امتحان کرو۔ فَإِنْ كَانَتْ فِيكُمْ، اگر تمہارے اندر یہ مکارم اخلاق پائے جا رہے ہیں، اچھی صفتیں پائی جا رہی ہیں، بری صفتوں سے بچ رہے ہو، اگر یہ چیز تمہارے اندر ہے فَاحْمَدُوا اللَّهَ، پھر اللہ کی حمد کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، وَارْغَبُوا إِلَيْهِ فِي الزِّيَادَةِ مِنْهَا، اور خدا سے دعا کرو کہ ہمارے اندر مکارم اخلاق، اچھی صفتوں کو اللہ اور زیادہ کرے اور بڑھائے۔ اس کے بعد راوی نقل کرتا ہے کہ امام علیہ السلام نے مکارم اخلاق کے مصادیق بھی بیان کیے مختصر طور پر۔ اس میں امام نے جو فرمایا الیقین والقناعہ، اچھی صفات میں سے سب سے پہلی صفت جو امام بیان کر رہے ہیں یقین، یقین ہونا، شک میں نہ ہونا، یعنی ہم کو یقین ہے کہ اللہ ہے، ہم کو یقین ہے کہ جنت ہے، ہم کو یقین ہے کہ جہنم ہے، ہم کو یقین ہے کہ قبر میں حساب و کتاب ہوگا، ہم کو یقین ہے کہ انسان جیسا عمل کرے گا ویسے اس کو جزا و سزا دی جائے گی۔ پہلی یقین بالقناعہ، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں مکارم اخلاق میں، اچھی صفتوں میں سب سے بہترین صفت دوسرے نمبر پہ جو امام بیان کیے قناعت۔ قناعت کا مطلب کیا ہے؟ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے دیا ہے، جو بھی ہماری مالی حالت ہے، اس پہ ہمیں خوش رہنا، اس پہ خوش رہنا، ورنہ انسان جو ہے ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے اور خوشحال نہیں رہتا ہے۔ یعنی خوشحال انسان وہی ہوگا جس کے اندر قناعت پائی جا رہی ہو، یعنی جو بھی اللہ نے دیا اس پہ شکر ادا کرنا، یہ قناعت ہے۔ والصبر والشکر والحلم، صبر کرنا، شکر کرنا اور حلم کا ہونا، وحسن الخلق، اچھے اخلاق کا ہونا، اور والسخاء والغیرۃ والشجاعہ۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں اچھے اخلاق میں سے یقین، قناعت، صبر، شکر، حسن الخلق، اچھے اخلاق کا ہونا۔ اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟
خلق کہتے ہیں اندر کی چیز کو، خلق کہتے ہیں باہر کی چیز کو، یعنی کہتے ہیں جیسے چہرہ کیسا ہے، ہاتھ کیسا ہے، پیر کیسا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ خلق کہلاتا ہے۔ لیکن دل کیسا ہے؟ دل پاک و صاف ہے یا بغض و حسد اور کینے والا ہے؟ دل میں محبت اہل بیت ہے یا دشمنان اہل بیت کی محبت ہے؟ دل میں اللہ کی محبت ہے یا شیطان کی محبت ہے؟ یہ اخلاق کا مطلب ہے اندر، انسان کے اندر کیا ہے، اندر سے انسان کی جو خوبصورتی ہے، اندر سے انسان کے اندر جو حسن پایا جا رہا ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ بس سخاء والغیرہ، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں سخاوت کا ہونا اور انسان میں غیرت ہونا، غیرت بہت اہم ہے۔ غیرت اگر نہیں ہے انسان کے اندر پھر وہ نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ ہی آخرت میں۔ والشجاعۃ والمروءہ، شجاعت ہونا، جوان مردی ہونا، یہ سب امام نے اچھے اخلاق میں بیان کیا ہے۔ جو ان سب کا تعلق اندر سے ہے، باہر سے نہیں ہے۔ یقین کا ہونا کہاں سے تعلق ہے؟ دل سے، دل میں یقین ہونا۔ قناعت جو ہے دل سے ربط ہے۔ زیادہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس بہت کچھ ہو لیکن وہ خوشحال نہ ہو، راضی نہ ہو اس سے۔ لہذا جو بھی چیزیں امام نے بیان کیا ہے یہ اندرونی خوبصورتی کے لیے ہے، اور اہم خوبصورتی وہی ہے۔ باہر کی خوبصورتی بھی ضروری ہے لیکن جب اندر سے خوبصورتی رہے گی تو وہ قابل ستائش ہے، اور امام علیہ السلام اس کی تاکید فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اخلاق کے بارے میں ہی کہ من ساء خلقہ عذب نفسہ، جس کا اخلاق خراب ہے تو عذب نفسہ، اس کے اندر حسد پایا جا رہا ہے، اس کے اندر کینہ پایا جا رہا ہے تو پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ عذب نفسہ، وہ حسد رکھتا ہے، وہ غضب غصہ رکھتا ہے، وہ شہوت رکھتا ہے۔ عذب نفسہ، وہ اپنے ہی نفس کو تکلیف پہنچاتا ہے، خود اس کے نفس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ ومن کبر ہمہ سقم بدنہ، اور جس کا ہم اور غم جو ہے زیادہ ہو جائے اس دنیا کے چکر میں، سقم بدنہ، اس کا بدن بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اخلاقی بیماری انسان کے اندر پائی جا رہی ہے تو بدن کی بیماری بھی اس کی وجہ سے انسان میں لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر کسی کے اندر قناعت نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ وہ خوش نہیں ہوگا، کبھی بھی کسی صورت میں خوش نہیں ہوگا۔ جب خوش نہیں ہوگا اس کا ٹینشن بڑھے گا، پھر بیماریاں ہوں گی۔ لہذا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر حسن خلق نہیں ہے تو انسان اپنے کو ہی تکلیف پہنچاتا ہے، دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ دوسری حدیث میں بھی پیغمبر نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں وعدہ کرتا ہوں ببیت فی ربض الجنہ، کہ جنت میں اس کو گھر دلانے کا۔ وبیت فی وسط الجنہ، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جنت کے درمیانی سینٹر پہ گھر دلانے کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ وبیت فی اعلی الجنہ، جنت میں بلند جگہ پر گھر دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کس کے لیے پیغمبر وعدہ کر رہے ہیں؟ لمن ترک المراء وان محققا، وہ شخص کی جو کہ ترک المراء، کہ اگر کسی سے بحث ہو رہی ہے کسی بات میں، آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم ہی جیت جائیں دوسرا نہیں۔ اگر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے تو پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو میں وعدہ کرتا ہوں جنت میں بلند جگہ گھر دینے کے لیے۔ لمن ترک المراء، کہ جو بحث کرنا چھوڑ دے، جسے بحث ہو رہی دو آدمیوں میں، ان کان محقا، اگرچہ اس کا حق بھی ہو، یعنی حق پر ہے، وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، سامنے والا نہیں مان رہا ہے، بات بڑھتی جا رہی ہے۔ پیغمبر کیا فرما رہا ہے؟ جو اس بحث کو چھوڑ دے میں اس کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں بلند مقام، بلند گھر اسے دوں گا۔ اور کیا آگے فرمایا پیغمبر نے؟ وَلِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ هَازِلًا، پہلی بات یہ کہ جب بحث ہو رہی ہو، سامنے والا نہ مان رہا ہو، ہم حق پر بھی ہوں، پھر بھی خاموش ہو جائے، ایک یہ۔
دوسری بات پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ترک الکذب وان کان ہازلا، جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق میں ہی جھوٹ کیوں نہ بول رہا ہو۔ ایک تو سچ میں جھوٹ بولنا ہو تو بہت گناہ ہے، دوسرا آدمی کبھی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ چاہے وہ جھوٹ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو اس کو بولنا چھوڑ دے۔ اور تیسری چیز وَلِمَنْ حَسَّنَ خُلْقُهُ، اور جو اپنے خلق کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے بات کرنے کے طریقے کو، لوگوں سے ملنے کے طریقے کو اچھا بنا لے۔ لہذا حسن خلق کے لیے بہت ہی تاکید ہوئی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بہترین بنائیں۔ ایسا اخلاق ہونا چاہیے جیسا اسلام نے بتایا ہے، جیسا رسول اللہ نے بتایا ہے، اور جیسا امام معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اگر اخلاق ہمارا اچھا ہے، صرف ہمارے لیے نہیں اچھا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اچھا ہے۔ بزنس اگر کر رہے ہیں اور اچھا اخلاق ہے تو بہترین بزنس چلے گا، ہے کہیں پہ کام کر رہے ہیں اخلاق سے کام کریں گے تو بہترین کام ہے۔ جہاں پر بھی کسی سے بات کرنا ہے، کسی بچے سے بھی اگر بات کرنا ہے، اگر پیار سے بات کرے، اخلاق سے بات کرے تو بہترین چیز ہمارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی ہے۔ اور آج کے اس خطبے میں یہ پیغمبر کی ایک اور حدیث جس میں آپ فرما رہے ہیں سل اللہ من فضلہ فإن اللہ عز وجل يحب ان يسأل افضل العبادہ انتظار الفرج۔ پیغمبر فرما رہے ہیں سل اللہ من فضلہ، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو۔ فإن اللہ عز وجل، اس لیے کہ خداوند عالم یحب ان یسأل، وہ پسند کرتا ہے، اللہ دوست رکھتا ہے کہ لوگ اس سے مانگیں، اس سے سوال کریں، اس سے دعا کریں۔ اور اسی حدیث میں کہ آخری حصے میں ہے وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انتظار الفرج، اور سب سے بڑی عبادت انتظار فرج ہے۔ انتظار فرج کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کامیابی کا انتظار۔ اور ہمارے یہاں جو علماء نے اس کی توضیح پیش کی ہے، یعنی آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنا افضل العبادہ، سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت کیا ہے؟ امام کے ظہور کے لیے انتظار کرنا۔ لیکن انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اس کے لیے آمادہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم امام کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ ہم امام زمانہ کو بلاتے تو ہے کہ یا صاحب الزمان، اے امام زمانہ تشریف لائیں، لیکن امام آئے تو ہم امام کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ امام کی مدد کریں دوری اختیار کریں۔ لہٰذا ہمیں اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں، چار معصومین علیہ السلام صدقے میں، پروردگار آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مریض ہے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہے مسلمان، ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود باران رحمت نازل فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمة
سبحان من لا يزداد إلا جودا وكرما نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل اللهم صل وسلم على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله اللهم صل وسلم على قائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى مولانا صاحب العصر والزمان عالم الكفر والفسوق والعصيان اوصيكم عباد اللہ ونفسی بتقوى اللہ۔ آج کے اس جمعہ کے دوسرے خطبے میں بھی آپ کی خدمت میں روز جمعہ کی اور ولادت باسعادت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام جو کہ ولادت کی تاریخ آنے والی ہے اور جشن کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، اور ہمارا یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم غم بھی مناتے ہیں تو معصومین کا غم مناتے ہیں، اور خوشی بھی مناتے ہیں تو معصومین کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ ہفتہ جو کہ ہفتہ وحدت کے عنوان سے منایا جاتا ہے، یعنی 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک اتحاد کے لیے۔ لیکن اتحاد کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اتحاد کی دو قسمیں ہیں، ایک اتحاد ظاہری ہے، ظاہراً اتحاد، ایک اتحاد حقیقی ہے۔ اتحاد ظاہری کا مطلب کیا ہے؟ اتحاد ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ ایران نے نعرہ بلند کیا اور آج پوری امت مسلمہ میں اتحاد بین المسلمین کے عنوان سے ہفتہ وحدت منایا جاتا ہے، وہ اتحاد کون سا ہے؟ اتحاد ظاہری ہے، حقیقی اتحاد وہ نہیں ہے۔ اتحاد ظاہری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، ہم بھی قیامت کو مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی کعبہ کو مانتے ہیں، مشترکات ہیں، وہ بھی کعبے کو مانتے ہیں، ہم بھی 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں۔ وہ اس لحاظ سے اتحاد، کس بارے میں اتحاد؟ دشمن کے مقابل میں، جب دشمن سے مقابلے کا مطلب سامنا ہو جائے تو ہاں اتحاد، نہ کہ اتحاد کا مطلب مذہب بدلنا نہیں۔ کچھ لوگ بہت ہی غلط تصور کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے کچھ بھی بولا کرتے ہیں۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب بدل دیا جائے، اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے مقابل میں ایک ہو جائے۔ لیکن اتحاد حقیقی جو میں نے عرض کیا کہ اتحاد کی دو قسمیں ہیں، ایک اتحاد ظاہری ہے اور ایک اتحاد حقیقی ہے۔ اتحاد حقیقی اگر حاصل کرنا ہے تو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اختلاف کہاں سے ہے۔ جہاں سے اختلاف ہے، جب تک اس چیز کو حل نہیں کیا جائے گا
جب تک اس اتحاد کی جڑ کو برطرف نہیں کیا جائے گا، جب تک اتحاد حقیقی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمانوں میں، امت محمدیہ میں جو اختلاف ہوا ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ اختلاف ہے کہ جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و خلافت و جانشینی کا اعلان کیا، تب یہاں پر دو گروہ ہو گئے امت مسلمہ میں۔ ایک یہ کہتا ہے کہ نہیں، رسول نے تو اعلان کیا تھا اور ان کے نام بھی بتائے ہیں اور وہ معصوم بھی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، رسول اللہ کسی کو جانشین بنا کر نہیں گئے۔ اب اگر اتحاد واقعی لینا ہے، حقیقی اتحاد تک پہنچنا ہے، تو کس چیز میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ جس چیز میں اختلاف ہوا ہے۔ بھائی شیعہ اور سنی کا اختلاف کس بات پہ ہے؟ خلیفہ کے لحاظ سے مانا جائے تو مولا کائنات کو وہ بھی خلیفہ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں پہلے خلیفہ ہے، وہ کہتے ہیں چوتھے خلیفہ ہے، یہ اختلاف ہے۔ لیکن اگر اتحاد حقیقی حاصل کرنا ہے، جہاں سے اختلاف ہوا ہے، مثلا آج اس طرح 1400 سال کے گزر جانے کے بعد بھی وہ اختلاف جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا تھا آج بھی ہے۔ کس بات پہ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے جانشین اور خلیفہ رسول اللہ نے مولا علی کو بنایا، اور پھر رسول اللہ نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے اعلان کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے رسول وہ پیغام پہنچا دیجیے۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ امام بنانا، خلیفہ بنانا، جانشین بنانا رسول اللہ کا بھی کام نہیں ہے۔ امت تو بہت بڑی بات ہے، یہ کہیں کہ امت کو رسول کہے گا کہ تم اپنے سے بنا لینا، نہیں، خود رسول کو بھی اپنا جانشین بنانے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بنایا ہے، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں۔ لہٰذا تو اتحاد جو ہفتہ وحدت منایا جا رہا ہے، دو قسمیں ہو گئی، ایک اتحاد ظاہری جو ممکن ہے، ایک اتحاد حقیقی جس کے لیے ضرورت اس بات کی ہوگی کہ بیچ میں جتنے ہیں سب کو چھوڑنا پڑے گا، اور صرف ان کو ماننا پڑے گا جو معصوم ہیں، ان کو ماننا پڑے گا جن کا رسول اللہ نام بتا کر گئے ہیں، اور اگر اس کو نہیں مانتے تو پھر اتحاد حقیقی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا جہاں سے دشمنی اور اختلاف وجود میں آیا ہے، جب تک اس جڑ کو نہیں مانا جائے گا، جب تک جو ہے اختلاف ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور اختلاف اگر ختم کرنا امت مسلمہ چاہتی ہے اور چاہتے ہیں کہ حقیقی اتحاد پیدا ہو، تو پھر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر کے جانشین ماننا پڑے گا۔ اس کو جب مانیں گے تو یہ سلسلہ معصومین کا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں کہ ہم جن کو مانتے ہیں ان کو مانیے، ہم جن کو مانتے ہیں ان کو مانیے، تو سسٹم صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ظالم بادشاہ ہیں، جابر بادشاہ ہیں جنہوں نے ظلم کیے ہیں، اور پھر سلسلہ پایا نہیں جا رہا ہے۔ یعنی اگر اس کو مانے جو ہم مانتے ہیں تو اس سلسلہ خلافت و امامت کی کہ آخری سلسلہ حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام پردہ غیب میں ہے، لہٰذا یہ سلسلہ ماننا بہتر ہے نہ کہ وہ سلسلہ، اور اس کے لیے دلیلیں بھی ہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، ضد کی بات صحیح نہیں ہے، اور امت مسلمہ کو چاہیے کہ ضد کے بجائے کتابوں میں، حدیثوں میں عقل و منطق کا استعمال کرتے ہوئے کم سے کم آج کے زمانے میں چاہیے کہ آپس میں متحد ہو کر کے اسلام جو حقیقی اسلام ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اور انبیاء کا سلسلہ جو رہا ہے جناب آدم سے لے کر کے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اس میں کسی نے خلاصے کے طور پر لکھا تھا کہ اس نبی نے کتنی تبلیغ کیا، کتنی حیات کیا، میں نے مختصر اس میں یادداشت کیا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی ایک فضیلت ہے اس میں، کہ جناب آدم کے لیے ہے کہ جناب آدم نے 1000 سال تبلیغ کیا،
جناب شعیب نے 882 سال، جناب نوح نے 950 سال، جناب ادریس نے 336 سال، جناب صالح نے 856 سال، اور جناب ہود نے 265 سال، جناب داؤد 115 سال، اور جناب ابراہیم علیہ السلام 195 سال، اور جناب اسماعیل 137 سال، حضرت یعقوب 209 سال، جناب موسیٰ 125 سال، جناب زکریہ 207 سال، اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی صرف 23 سال تبلیغ کی۔ 23 سال میں 23 سال بہت کم مدت ہے، یعنی جہاں کوئی نبی جو ہے 1000 سال، کوئی 950 سال تبلیغ کرتا رہا، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آخری رسول کی تبلیغ کا اتنا زیادہ اثر اور اتنی تیزی سے دین اسلام کو دنیا میں پھیلایا اور پیش کیا، اس کی ایک وجہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کیا ہے کہ پیغمبر کا اخلاق، پیغمبر کا اخلاق، پیغمبر کا کردار وہ اہم پہلو ہے کہ جس کے لیے خود پیغمبر نے بھی بیان کیا ہے، اللہ نے بھی بیان کیا ہے کہ ہم نے ان کو اخلاق کے بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاق اگر ہمارے اندر اچھا پایا جاتا ہے، یہ نہیں سوچے کہ وہ سامنے والا ہم کو سلام کرے، وہ سلام کرے ہم کیوں کریں، وہ تو چھوٹا ہے ہم بڑے ہیں، وہ تو غریب ہے، یہ سب نہیں۔ اگر اخلاق اچھا بنانا ہے تو سلام میں پہل کرنا ہے، سلام سب سے پہلے ایک کلچر بنا لینا، یہ نہیں کہ بس مل گئے سامنے ہو گئے یوں گزر گئے، یہ سے لگتا ہے جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ اور حدیث سلام کے لیے بہت ہے کہ من بدأ الکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، اگر کوئی کلام شروع کرے، بات کرنے لگے اور سلام نہ کرے تو پھر جواب نہ دو۔ اب اس میں نہیں کہ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، بڑوں کو بھی سلام کرتے تھے، لہٰذا سلام کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے کہ سوچے کہ ارے ہم نے سلام کر لیا، ہم تو مولانا صاحب ہیں، ہم کیوں سلام کریں، ایسا نہیں ہے۔ ہم سلام کریں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، آپ سلام کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ بچے کو سلام کر لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ لہذا اخلاق کی شروعات اگر ہمیں کرنا ہے تو کم سے کم اپنے اندر سلام کرنے کی عادت ڈالیں کہ بغیر سلام کے گفتگو کو نہ کریں۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ ہفتہ جو ہے پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی بھی تاریخ ہے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا اس کے پہلے کہ جو مذاہب اربعہ ہیں اہل سنت میں، ان کے بھی استاد ہمارے چھٹے امام رہے ہیں، اور چھٹے امام کے نام سے ہی ہماری فقہ پہچانی جاتی ہے، فقہ جعفری کے عنوان سے۔ اس کی وجہ یہی ہوئی کہ ان دو اماموں کا یعنی پانچویں امام اور چھٹے امام کو موقع اچھا ملا، اور ان کی احادیث فقہ میں، عقائد میں، کلام میں، تمام موضوعات پر زیادہ پائی جاتی ہیں۔ چونکہ اس وقت ظالم حکومتیں، وہی اسلام، حکومتی اسلام جو غدیر کو چھوڑ کر کے سقیفہ سے چلا، ان میں حکومت و ان کے خلفاء میں آپس میں اختلاف پائے جاتے تھے، اور ہمارے چھٹے امام کے شاگرد ہیں جو کہ جناب ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، حنفی مذہب کے ماننے والے، جو کہ ہمارے ہندوستان میں بھی زیادہ ہیں۔ ان کے لیے جو اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے 52 سال اموی حکومت یعنی بنی امیہ کی حکومت میں زندگی گزاری، اور 18 سال بنی عباس کی حکومت میں زندگی گزاری، اور ان کو حکومت کے عہدے دیے گئے لیکن قبول نہیں کیا۔ کس نے؟ امام ابو حنیفہ نے۔ لیکن منصور عباسی نے ان کو قضاوت کے عہدے کی پیشکش کیا کہ آپ قاضی بن جائیں، جج بن جائیں بغداد کے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ کس نے؟ ابو حنیفہ نے۔ اہل سنت کے جو امام حنفی مذہب کے ہیں، ابو حنیفہ نے بادشاہ یعنی اپنے خلیفہ کی بات کا انکار کر دیا امام نے، جس کی وجہ سے ابو حنیفہ کو منصور عباسی نے قید میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا، زندان میں ڈال دیا، اور ان پر اتنی زیادہ سختی کی گئی کہ
زندان میں ہی 150 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، امام ابو حنیفہ کا۔ اور جنہوں نے یہ کہا، جن کی حدیث یہ بہت ہی مشہور ہے، مقولہ ان کا، کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں نے امام جعفر صادق و امام باقر علیہ السلام کے ساتھ نہ گزارے ہوتے، ان کی شاگردی اختیار نہ کی ہوتی، تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب یہ اور بات ہے، قسمت کی بات ہے ہمارے ان کے، کہ ان کے یہاں خلیفہ جو ہے ان کے امام کو جیل میں، دونوں کو مان رہے ہیں، ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں اور منصور کو بھی مانتے ہیں۔ یہ بڑی پرابلم ہے، جب اس راستے کو چھوڑا جو غدیر والا ہے تو جگہ جگہ پرابلم آتی ہے۔ کہاں؟ مولا کائنات کے زمانے میں ادھر سے امیر شام نے کہا کہ ہم خلیفہ ہیں، کہتے ہیں وہ بھی رضی اللہ اور یہ بھی رضی اللہ، یہاں منصور بھی رضی اللہ اور ابو حنیفہ بھی۔ لہذا یہ مشکل جو اوائل اسلام سے وجود میں آئی تھی آج بھی باقی ہے۔ اور ایک حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1478، جس میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیغمبر، بس ختم کیا، حدیث یہ ہے، ایک حدیث تو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ اہل سنت کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی یہ حدیث بھی ہے، من ماتا ولیس فی عنقہ بیعۃ، جو مر جائے اور اس کی گردن پہ بیعت نہ ہو، کسی امام کی بیعت میں نہ ہو، مات میتۃ الجاہلیہ، وہ بھی جہالت کی موت مرتا ہے۔ اس حدیث کو میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں یہ بھی ہے۔ اور جس وقت جو ہے کربلا کے واقعے کے بعد مدینے میں صحابہ نے، مہاجرین نے، انصار نے، سب نے انقلاب برپا کیا، کس کے خلاف؟ یزید کے خلاف۔ جب یزید کے خلاف انقلاب برپا کیا، جس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کی عظیم شخصیت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ، آ کر کے کہا ان لوگوں سے کہ تم لوگ کیوں انقلاب برپا کر رہے ہو، کیوں اختلاف کر رہے ہو، کیوں یزید کے خلاف بول رہے ہو؟ یہ حدیث میں نے اس لیے پڑھی، واقعہ حرہ میں عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث سنائی آ کر کے کہ پیغمبر نے کہا کہ یزید کے خلاف نہ بولو، اس کے خلاف قیام نہ کرو، اس لیے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے جو حدیث میں نے پڑھی، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، جو مر جائے اور اس کی گردن میں بیعت نہ ہو، مات میتۃ الجاہلیہ۔ یہ المیہ ہے کہ عبداللہ بن عمر آ کے ایک